ایک تو یہ ہے کہ آپ لوگوں سے معافی لیں، معافی مانگیں. ہمارے ہاں نا معافی کا مزاج قبول کریں. جب کوئی بندہ معافی طلب کرے تو معافی، ہمارے ہاں معافی مانگنے کا رواج میں آپ یقین کریں سرے سے ہے ہی نہیں، بلکہ الٹا لوگ چڑھائی کر جاتے ہیں، کہتے ہیں اوہو تم نے معافی مانگ لی ہے تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. اور جو آدمی، میں بڑے زمانے سے کہہ رہا ہوں کہ میرے ملک میں ایک رواج بنتا جا رہا ہے، جس کی زبان جتنی زیادہ سخت ہوتی ہے اس کا عروج اتنا زیادہ ہوتا ہے. جو تھوڑا سا شرافت کا مظاہرہ کرے لوگ اسے بزدل سمجھ لیتے ہیں. عزیز بھائیوں، اپنی زندگی میں معافی مانگنے کا مزاج بنائیں. آپ طلب کریں کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی، میں انسان ہوں. آپ یقین کریں ڈھیر سارے لوگ ہیں جن کے ذمہ ڈھیروں معافیاں ہیں، لیکن ان کا مزاج نہیں، ان کی طبیعت نہیں، ان کا تکبر آڑے آ گیا ہے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یہیں بدلہ دے دو کسی کا دینا ہے تو یہیں معافی لے لو، یہیں. ورنہ فرمایا یاد رکھنا قیامت کے دن تو اس طرح ہوگا کہ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا اسے بھی قیامت میں بدلہ دینا پڑے گا. یہی معافی تلافی لے لو، یہی. تو ہمارے ہاں مزاج نہیں. مزاج بنائیں نا، آپ معافی کا مزاج بنائیں. رسمی ویسے معافیاں مانگتے ہیں، حج پہ جا رہا ہوں بھائی اگر کوئی ہو گئی تو معاف کر دینا، یہ تو رسم ہے، تو بڑی دنیا ادا کرتی. آپ کو پتہ ہے کہاں آپ کو معافی لینی ہے. تو جہاں جہاں اس طرح کے معاملات ہیں وہاں آپ کلیئر کریں. صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت ابو ذر غفاری سے، جب کسی نے کہا کہ آپ نے اسی طرح کے کپڑے خود پہنے ہیں جس طرح کہ آپ کے غلام نے پہنے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرمانے لگے، اعلانیہ خود بتانے لگے، فرمانے لگے مجھ سے ایک دفعہ غلطی ہو گئی تھی، میں نے ایک غلام کو جھڑک دیا تھا تو نبی پاک نے مجھے تنبیہ فرمائی، تو میں نے اس غلام سے معافی بھی مانگی، اور اس دن سے لے کر آج تک میں جس طرح کا خود لباس پہنتا ہوں اسی طرح کا اپنے غلام کو پہناتا ہوں. تو وہ خود بیان کر رہے ہیں، وہ لوگ اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تنبیہ کرنے پر ہم نے اپنے غلام سے، خادم سے یا کسی غلام سے معافی مانگی. تو معافی مانگنے سے بندے کا قد کبھی چھوٹا ہوتا ہے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو معافی مانگ لے اللہ تو اس کی عزت میں اضافہ کر دیا کرتا ہے. تو اس لیے ایک تو جہاں یہ معاملہ ہے وہاں، اور دوسری جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ کہتا ہے کہ غصہ پی بھی جاؤ، معافی مانگو بھی اور معاف کر بھی دو. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، فرمایا وہ لوگ جو غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، لوگوں سے درگزر کرتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، اللہ ان احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، ان سے اللہ پیار کرتا ہے. تو رب فرماتا ہے جو غصہ پی جاتے ہیں والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں. ایک تو معافی مانگے اور دوسرا معاف کر بھی دیں. اگر دل میں کوئی بات ہو تو معاف، ہر روز لوگوں کو معاف کر کے سویا کریں. پہلے تو اس طرح کا کوئی کام ہی نہ کریں. ایک شخص نے جملہ کہا تھا، لکھا تھا، کمال لکھا تھا، اس نے کہا تھا کبھی ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ کوئی تمہاری وجہ سے جا کے رب کے سامنے رونا شروع کر دے. ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ کوئی بندہ تمہاری شکایتیں اللہ رسول کو لگائے. اس طرح کا کبھی کام نہ کرنا کہ وہ تڑپ اٹھے اور کہے اب تمہارا شکوہ میں نے وہیں کرنا ہے. کچھ لوگوں کی شکایتیں کرنی پڑتی ہیں اللہ رسول کی بارگاہ میں بھی، اپنے مشائخ کی بارگاہ میں کر دیتے ہیں. بعض اوقات انسان وہ بے بسی کے عالم میں کرے یا بہت زیادہ تکلیف اسے سہنی پڑے تو تب کرے، ہو جاتا ہے. تو ایک تو ایسا کریں نا، اور کوشش کریں لوگوں کو معاف کر دیں، اپنے دل سے چیزیں نکال دیں. دو لوگ بیٹھے تھے نا حرم مکہ میں، ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ میرے اوپر وہ بدر میں جو قتل ہو گئے کفار ان کا ذکر چل رہا تھا، تو دونوں گفتگو کر رہے تھے بدر میں ہمارے اتنے لوگ مسلمانوں نے مار دیے. تو ایک ان میں کہنے لگے کہ اگر میرے اوپر قرض نہ ہوتا اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوتے تو میں تو تلوار لے کے جاتا اور مدینہ شریف جا کے معاذ اللہ بدلہ لے آتا. دوسرا کہنے لگا میں دیتا ہوں نا تیرے بچوں کا خرچہ بھی اور میں تیرا قرضہ بھی اتارتا ہوں، تو جا. اس نے کہا پکی بات ہے؟ کہا ہاں، قرضہ بھی میں اتار دوں گا، تیرے بچوں کا خرچ بھی اٹھاؤں گا، تو جا. اس نے خنجر تیار کیا، تلوار تیار کی، گھوڑے پہ بیٹھا، گلے میں وہ تلوار اس نے اپنے ڈالی اور مدینہ شریف آ گیا. اتفاق کی بات یہ کہ ملاقات حضرت عمر سے ہوئی. جناب عمر کہنے لگے مجھے تیری نیت ٹھیک نہیں لگتی،
پکڑا کدھر آئے ہو؟ کہنے لگا میں تو بدر کے قیدیوں کے بارے میں بات کرنے آیا. فرمایا تلوار لے کے؟ تلوار لے کے چل تجھے حضور کے پاس لے کے جاتا ہوں. نبی کریم کی بارگاہ میں لے گئے تو حضور فرمانے لگے کیسے آئے ہو؟ کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے جی میں تو بدر کے جو قیدی آپ کے پاس ہیں ان کی بات کرنے آیا تھا. تو حضور فرمانے لگے چل پھر باقی کی میں سناؤں. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا میں سناؤں؟ حضور کیا؟ فرمایا تم اور فلاں بن فلاں میں فلاں پہاڑ کے ساتھ ٹیک لگا کے، اور تم نے یہ کہا تھا نا کہ قرضہ نہ ہوتا، بچے چھوٹے نہ ہوتے تو بدر کے مقتولین کا میں بدلہ لیتا. یہ سارا کچھ طے کر کے پھر آئے ہو تلوار لے کے، اور یہاں کہتے ہو میں قیدیوں کے بارے میں بات کرنے آیا تھا. اس کے تو پسینے چھوٹ گئے، وہ تو بے حال ہو گیا. اس نے کہا اس کا تو سوائے اس کے اور میرے کسی کو نہیں پتا، اور اگر آپ کو پتا چل گیا ہے تو پھر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. تو حضور اگر آپ کو پتا چل گیا ہے کہ میں قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوں، میں معاذ اللہ بدلہ لینے آیا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی. یعنی ایک تو یہ ہے کہ بندہ وہ پکڑا گیا ہے، اور ایک یہ کہ کسی کو پتا چل گیا ہے کہ یہ اس کام آیا ہے. پھر لوگ جب معافی دیتے ہیں تو بڑی کہانیاں سنا کے دیتے ہیں، ایسے نہیں دیتے. حضور اب آپ کو پتا چل گیا ہے تو کیا کریں گے؟ تو حضور فرمانے لگے تو بتانا تیرے ساتھ کیا کریں. اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ معاف بڑا کر دیتے ہیں. یعنی یہ گھر سے کو پیار کرنے نہیں آیا، پھولوں کا گلدستہ لے کے نہیں آیا، تلوار لے کے آیا، لیکن یہ میرے محبوب کا حوصلہ ہے. اور آیا بھی عین مسلمانوں کے بیچ ہے، جو چاہیں اس کے ساتھ کر سکتے ہیں. اس نے کہا معاف کر دیں، تو حضور نے فرمایا جا میں نے معاف کیا.